الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فضائل رمضان میں ضعیف حدیث کا بیان۔ سوال کیا گیا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث کی صحت کیسی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں یہ فرمایا: لوگو تم پر عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی رات کا قیام نفل ہے۔ جس نے بھی اس مہینے میں نیکی کی وہ ایسے ہے جس طرح عام دنوں میں فریضہ ادا کیا جائے، اور جس نے رمضان میں فرض ادا کیا گویا کہ اس نے رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کیے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت، درمیان مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ الی آخر الحدیث۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسے ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191 حدیث نمبر 1887 انہی الفاظ کے ساتھ روایت کرنے کے بعد یہ کہا کہ ان صح الخبر، کہ اگر یہ خبر صحیح ہو تو بعض کتب مراجع سے لفظ ان ساکت ہو گیا ہے، مثلا منذری کی الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95، تو لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے، یعنی ان صح الخبر کی جگہ صح الخبر ہو گیا ہے، حالانکہ انہوں نے بالجزم نہیں کہا کہ صحیح ہے۔ المحاملی نے امالی صفحہ نمبر 293 میں، اور امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 216 اور فضائل الاوقات صفحہ نمبر 146 نمبر 37، اور ابو شیخ ابن حبان نے کتاب الثواب میں، اور الساعاتی نے فتح الربانی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 233 میں ابن حبان کی طرف منسوب کی ہے، اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے اسے الدر المنصور میں ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسے عقیلی نے روایت کیا ہے اور اسے ضعیف کہا ہے، اور الاصبحانی نے الترغیب میں نقل کیا ہے، اور علامہ علاء الدین علی المتقی نے کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 477 میں نقل کیا ہے۔ ان سب نے ایک ہی طریق یعنی سعید بن مسیب عن سلمان فارسی سے بیان کیا ہے۔ تو یہ حدیث 2 علتوں کی بنا پر ضعیف ہے، اور وہ علتیں یہ ہیں: نمبر 1، اس کی سند میں انقطاع ہے، کیونکہ سعید بن مسیب کا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، سند میں علی بن جدعان ہے، جس کے بارے میں ابن سعد کا کہنا ہے کہ فیہ ضعف ولا یحتج بہ، یعنی ضعیف ہے، اسے حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اسی طرح امام احمد، ابن معین، امام نسائی، ابن خزیمہ اور جوزجانی وغیرہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 207۔ اس حدیث پر ابو حاتم الرازی نے منکر کا حکم لگایا ہے، اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 20 میں بھی یہی حکم لگایا ہے۔ نیز علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 حدیث نمبر 871 میں ایسا ہی حکم لگایا ہے۔ تو اس طرح اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اور اسی طرح اس کی سب متابعات بھی ضعیف ہیں، جس پر محدثین نے منکر کا حکم لگایا ہے۔ نیز اس میں ایسی عبارات پائی جاتی ہیں جن کا ثابت ہونا محل نظر ہے، مثلا اسے 3 حصوں میں تقسیم کرنا کہ پہلا عشرہ رحمت، اور دوسرا مغفرت، اور تیسرا آگ سے آزادی کا ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و کرم وسیع ہے، اور رمضان مکمل طور پر مغفرت کا ہے، اور ہر رات اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے آزادی دیتے ہیں، اور اسی طرح عید الفطر کے وقت بھی، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے بھی اس مہینہ میں نیکی کی وہ ایسے ہے جس طرح عام دنوں میں فریضہ ادا کیا جائے۔ تو اس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ نفل تو نفل ہی رہتا ہے، اور فرض فرض ہی ہے، چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ۔ اور حدیث میں یہ عبارت بھی ہے کہ جس نے رمضان میں فرض ادا کیا گویا اس نے رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کیے۔ تو اس تحدید میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ رمضان اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نیکی 10 سے لے کر 700 تک ہے، تو اس لیے روزے کے علاوہ کسی چیز کی تخصیص نہیں، کیونکہ روزے کا اجر بہت زیادہ ہے، جس میں مقدار کی تحدید نہیں کی گئی، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا:
اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے روزے کے علاوہ ہر عمل ابن آدم کے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو ضعیف احادیث سے بچنا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اسے بیان کرنے سے قبل حدیث کا درجہ معلوم کر لینا چاہیے، اور رمضان المبارک کی فضیلت میں احادیث کی چھان پھٹک کر کے صحیح احادیث لینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے اور روزے اور راتوں کا قیام اور سب اعمال صالحہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فتوی الشیخ الدکتور احمد بن عبداللہ الباطلی، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 21364۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔